الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزواجه أمهاتهم. وقال الله تبارك وتعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خير لأهلي. أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دروشی پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، برادران اسلام، وہ خوش قسمت اور وہ خوش نصیب خواتین، وہ بختوں والی نصیبوں والی عورتیں جن کو امام الانبیاء سید الانبیاء سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شرف زوجیت حاصل ہوا، جو سعادت مند خواتین
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، اللہ تبارک و تعالی نے خود ان خواتین کا انتخاب فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول وحی کے بعد حکم ربانی آ جانے کے بعد ان خواتین سے نکاح فرمایا۔ ان خواتین کو ازواج مطہرات کہا جاتا ہے۔ ازواج مطہرات کا معنی کہ وہ بیویاں، وہ عورتیں جو پاکیزہ ہیں، عفت کے لحاظ سے، عصمت کے لحاظ سے پاکیزہ ہیں، اپنے کردار، اپنے قول، اپنے اخلاق کے لحاظ سے پاکیزہ ہیں، وہ ازواج مطہرات انہی کو امہات المؤمنین کہا جاتا ہے کہ یہ خوش قسمت عورتیں اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ جو خواتین، جو عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ شرف عطا فرمایا، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ احترام کے لحاظ سے، ادب کے لحاظ سے، مقام اور مرتبہ کے لحاظ سے، عزت اور تکریم کے لحاظ سے اہل ایمان اپنی حقیقی ماؤں سے کہیں بڑھ کے ان ماؤں کے ساتھ محبت کرتے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف زوجیت حاصل ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی ساری بیویاں اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ یہ ازواج مطہرات، یہ امہات المومنین انتخاب خداوندی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو چنا، ان کو منتخب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود ان کو پسند فرمایا۔ یہ خواتین اپنی مرضی سے یا اپنے خاندان کی مرضی سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش سے امہات المؤمنین نہیں بنی، ازواج مطہرات نہیں بنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، میں نے جس عورت کے ساتھ بھی نکاح کیا، جب تک جبرائیل امین وحی لے کر، اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر نہیں آئے، میں نے کسی بھی عورت کے ساتھ نکاح نہیں کیا۔ اور میں نے اپنی بیٹیوں میں سے جس بیٹی کا نکاح جس شخص کے ساتھ کیا، میرے سارے کے سارے داماد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے منتخب کردہ ہیں
میں نے اپنی بیٹیوں کا نکاح بھی حکم ربانی کے تحت کیا اور اپنی ازواج اپنی بیویوں کے ساتھ بھی نکاح اسی وقت کیا جب اللہ تبارک و تعالی کا حکم آیا. اور فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی سألت ربی عز و جل، اللہ تعالیٰ سے میں نے یہ دعا کی، سوال کیا کہ یا اللہ میں جس عورت کے ساتھ بھی نکاح کروں اور اپنی بیٹی کا نکاح جس مرد کے ساتھ بھی کروں، میرے سارے کے سارے داماد اور میری ساری کی ساری بیویاں یا اللہ ان کو اہل جنت میں سے کر دے. اللہ تبارک و تعالی نے میری دعا قبول فرمائی. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج، آپ کی بیٹیاں، آپ کے سارے داماد یقیناً اہل جنت میں سے ہیں. یہ ازواج مطہرات اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ان ازواج کو خطاب فرمایا اور ان ازواج کو خطاب فرما کے اللہ تعالیٰ نے وہ شرف، وہ فضیلت عطا فرمائی. فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یا نساء النبی اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی ازواج، لستن کاحد من النساء، یاد رکھو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم عام خواتین کی طرح نہیں ہو. اس لیے کہ عام خواتین وہ تو عام مردوں کی بیویاں ہیں، عام خواتین عام مردوں کی ازواج ہیں. یا نساء النبی تم تو نبی کی بیویاں ہو. جس طرح نبی اور امتی میں فرق ہوتا ہے اسی طرح تم میں اور عام خواتین میں بہت زیادہ فرق ہے. لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اصول بیان فرمایا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. ناپاک گندی بد کردار عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے. والطیبات للطیبین، پاک باز عورتیں، پاکیزہ طیب عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے. اور والطیبون للطیبات، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اصول بیان فرمایا کہ ہمیشہ پاک باز مردوں کو پاک باز عورتیں ملتی ہیں، پاکیزہ عورتوں کو پاکیزہ مرد ملتے ہیں. لوگوں ازواج مطہرات کتنی پاکیزہ ہیں، ازواج مطہرات کس قدر پاک باز ہیں. اگر ازواج مطہرات کی پاکیزگی کا اندازہ کرنا ہے تو ان کے شوہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو، آپ کتنے پاک باز ہیں، آپ کتنے طیب ہیں، آپ کتنے طاہر ہیں. ساری کی ساری طہارتیں، ساری کی ساری پاکیزگیاں اور ساری کی ساری عفتیں عصمتیں قربان ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کی خاک پہ. جس طرح آپ پاک باز ہیں آپ کی ساری ازواج بھی ایسی ہی پاک باز ہیں. یہ پاک باز عورتیں، یہ پاکیزہ خواتین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، یہ شرف، یہ سعادت سب سے پہلے حاصل ہوا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو. سیدہ خدیجہ بالاتفاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ مطہرہ، امہات
المومنین میں سب سے پہلے نمبر پہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا نکاح انہی سے فرمایا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی 4 بڑی خصوصیات یاد رکھی. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سب سے پہلی خصوصیت یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ، آپ کی سب سے پہلی بیوی یہی خاتون بنی. سب سے پہلا نکاح سیدہ خدیجہ کے ساتھ ہوا اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالی نے یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ کی ساری اولاد، آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں اسی خاتون کے بطن سے ہوئیں. لہذا اب اگر دنیا میں کوئی اصل سید ہے، سید آل رسول ہے، سادات میں سے ہے، تو جو بھی سید ہے، جو بھی آل رسول ہے، وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد کی نسل میں سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد اسی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہیں. اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تیسرا شرف، اللہ، جو امت میں کسی کو حاصل نہ ہوا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ شرف، وہ خصوصیت جو امت میں کسی کو حاصل نہ ہوا. سیدہ خدیجہ اس روئے زمین پر، اس امت پر وہ سب سے پہلی ہستی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرنے والی، آپ کی رسالت کی تصدیق کرنے والی، آپ پہ فوراً ایمان لانے والی اور فوراً شرف صحابیت پانے والی. اس امت میں اگر کوئی ہستی ہے وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لائیں. اور چوتھا شرف، چوتھی خصوصیت جو کسی خاتون کو حاصل نہ ہوئی، کسی زوجہ مطہرہ کو حاصل نہ ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا زندگی اپنی وفات تک جس خاتون کو سب سے زیادہ یاد کرتے رہے، بار بار یاد کرتے، وقتاً فوقتاً یاد کرتے، بہانوں سے یاد کرتے، جس خاتون کو، جس زوجہ مطہرہ کو آپ نے زندگی بھر یاد رکھا، بار بار تذکرہ کیا، بار بار تذکرہ کیا، وہ یہی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی ہدیہ آتا، کوئی تحفہ آتا اور آپ اسے تقسیم فرماتے تو فرماتے کہ یہ چیز، یہ کھجوریں، یہ گوشت، یہ ہدیہ فلاں فلاں کو بھیجو اور فلاں خاتون کو بھی بھیجنا، اس لیے کہ وہ خاتون سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سہیلی تھی. سیدہ خدیجہ کی سہیلی کو ہی بھیجنا. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، ایک مرتبہ مجھے غیرت آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ کا تذکرہ کیا، بڑا یاد کیا، تو میں نے غیرت میں، رقابت کے رشتے میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو بڑی خاتون تھی، وہ بڑی خاتون آپ کے نکاح میں آئی، ان کو فوت ہوئے بھی کتنا عرصہ گزر گیا، کتنے سال گزر گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس خاتون سے بہتر خواتین دی، ان سے زیادہ اچھی دے دی. اشارہ اپنی طرف تھا
کہ میں بھی آپ کے نکاح میں آئی. جب سیدہ عائشہ صدیقہ نے یہ کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیدہ خدیجہ سے بہتر خواتین دی ہیں. آپ نے فون فرمایا عائشہ نانا خدیجہ تو خدیجہ تھی, خدیجہ جیسا کون ہو سکتا ہے, خدیجہ تو خدیجہ تھی, خدیجہ کی شان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے. عائشہ خدیجہ تو وہ تھی جب سارے کے سارے مجھے جھٹلا رہے تھے صدیقہ میری تصدیق کر رہی تھی. خدیجہ تو وہ تھی جب سارے کے سارے مجھے محروم کر رہے تھے وہ سب کچھ میرے قدموں پہ نچھاور کر رہی تھی. خدیجہ تو وہ تھی جب میں بعد سے پریشان حال ہو کے آتا, پریشان آتا, سیدہ خدیجہ مجھے تسلیاں دیتی. عائشہ خدیجہ جیسی کوئی عورت نہیں ہو سکتی. یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کے پہلے 2 نکاح ہوئے تھے اور دونوں پہلے خامدوں سے اولاد بھی تھی. جب دوسرے خامد کا انتقال ہوا اور حالہ کے وہ والد تھے, حالہ جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت میں آئے, سیدہ خدیجہ کے بیٹے تھے, تو ابو حالہ ان کے خامد کا لقب تھا. ابو حالہ کا انتقال ہوا, اس سے پہلے عتیق خامد تھے ان کا انتقال ہوا, جکے بعد دیگر دونوں خامدوں کا انتقال ہوا. والد ماجد پہلے ہی فوت ہو چکے تھے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خاندانی پیشہ تجارت تھا. خامد بھی فوت ہوا, باپ بھی فوت ہو گیا. اب اس خاندانی پیشے کو, کاروبار کو سنبھالنے والا کوئی نہ تھا, اس لیے کہ اس وقت بھی عرب کے معاشرے میں خواتین کا امور تجارت میں شریک ہونا اور خواتین کا تجارت کرنا معیوب سمجھا جاتا تھا. اور میرے بھائیوں حدیث یاد رکھ لیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی علامات بیان فرمائی ہیں, قیامت کی نشانیوں میں بیان فرمایا قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ عورت مرد کے شانہ بشانہ امور تجارت میں شریک ہوگی. مرد کاروبار کر رہا ہے, بیوی بھی کاروبار کر رہی ہے, عورتیں بھی کاروبار کر رہی ہیں, عورتیں بھی تجارت کر رہی ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات میں سے ایک علامت بیان فرمائی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو تجارت کے لیے پیدا نہیں فرمایا, عورت کو کاروبار کے لیے پیدا نہیں فرمایا. اللہ نے یہ ذمہ داری مرد پہ رکھی ہے, مرد کمائے, مرد کاروبار کرے اور کاروبار کر کے عورت کی ضروریات پوری کرے. جب تک عورت اپنے باپ کی کفالت میں ہے وہ باپ ذمہ دار ہے. اگر وہ عورت اپنے بھائی کی کفالت میں ہے وہ بھائی ذمہ دار ہے. اور جب یہ عورت اپنے خامند کی کفالت میں آئے گی خامند ذمہ دار ہے. اور جب اپنے بیٹوں کی کفالت میں آئے گی بیٹے ذمہ دار ہیں. اللہ تعالیٰ نے عورت کو تو شرف عطا فرمایا ہے خدمت کا. اس کی خدمت کے لیے کہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے باپ کو پابند کر دیا ہے, اس کی خدمت کے لیے کہیں اس کا خامد پابند ہے, کہیں اس کے بھائی پابند ہیں, کہیں بیٹے پابند ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جو مقام دیا, عورت کو جو مرتبہ دیا کہ سارے کے سارے اس کے خدمت گار ہیں, اس کے لیے کمانے والے ہیں, تو فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ عورت امور تجارت میں شریک ہو جائے گی, کاروبار میں شریک ہو جائے گی. تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کوئی ایسا کاروبار کے لیے اور اپنے امور تجارت چلانے کے لیے کوئی ذریعہ درکار تھا. مختلف لوگوں کو بھیجا کرتی تھی, کبھی کسی کو سامان تجارت دیا, کبھی کسی کو سامان تجارت دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت کا شہرہ سنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ میرا کاروبار سنبھالیں اور میرا مال تجارت دوسرے ملکوں میں لے جائیں, وہاں پہ جا کے فروخت کریں. مزاربت کے اصول پہ کاروبار ہوگا, آپ کی محنت ہوگی, میرا سرمایہ ہوگا, جو سرمایہ آپ کے حصے میں آئے گا آپ اس کے مالک ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک شام کی طرف بھیجا, مال تجارت دے کے بھیجا, اپنے غلام میسرہ کو ساتھ بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کا مال تجارت لے کے گئے. میں عرض کرتا ہوں گئے نہیں,
اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ حالات پیدا فرما رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سیدہ خدیجہ کا انتخاب فرما رہے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی برکت سے بہت زیادہ نفع عطا فرمایا، بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سا نفع حاصل کر کے واپس تشریف لائے تو وہ وفادار غلام، وہ خاندانی غلام میسرہ اپنی مالکہ سے آ کے کہتے ہیں، مالکن اس دفعہ تو میں نے اپنے اس تاجر بھائی کو عجیب صفات والا پایا، پہلے میرے ساتھ لوگ جاتے تھے ان کے ساتھ وہ معاملات نہیں ہوتے تھے جو معاملات میں نے ان کے ساتھ دیکھے ہیں۔ سیدہ نے پوچھا کیا دیکھا؟ کہنے لگا میری مالکن جب یہ تاجر دھوپ میں ہوتا تھا تو جدھر جدھر اس کے قدم پڑتے تھے بادل آ کے سایہ کر جاتے تھے، جب یہ تاجر چلتا تھا جہاں جہاں چلتا تھا راستے طے ہوتے جاتے تھے، بڑی سکون کے ساتھ اور بڑے آرام کے ساتھ سفر ہوا، حتیٰ کہ ملک شام میں ایک مقام پہ ہم نے جا کے پڑاؤ کیا۔ جب ہم وہاں پہ رات ٹھہرے، سامنے ایک راہب کی عبادت گاہ تھی، راہب کا معبد تھا۔ اس راہب نے اس شخصیت کو دیکھا، اس ہستی کو دیکھا، صبح مجھے کہنے لگے یہ کون ہے؟ میں نے کہا کہ یہ میرے ساتھ آئے ہیں اور میری مالکن کا مال تجارت لے کے آئے ہیں، ہم کاروبار کی غرض سے جا رہے ہیں۔ تو مالکن اس راہب نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ ہستی کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ ہستی تو انبیاء کے سردار ہیں، نبی الانبیاء ہیں، اور یہ وہ ہستی ہیں جس ہستی کا انتظار یہود و نصارہ سال ہر سال سے کر رہے ہیں، اور یہ وہ ہستی ہیں جس ہستی کی بشارتیں ہماری تورات میں ہیں، انجیل میں ہیں۔ تو میسرہ نے کہا اے سیدہ مجھے تو اس راہب نے خبر دی ہے کہ یہ ہستی اللہ کے نبی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی امانت سے، آپ کی دیانت سے، ان واقعات سے متاثر تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال تجارت کمایا تھا اس سے متاثر تھیں۔ نکاح کا پیغام بھیجا، یہ جو نکاح کا پیغام سیدہ خدیجہ نے بھیجا، یہ سارے کے سارے حالات آئے، یہ سب کچھ کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالی سیدہ خدیجہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب فرما رہے تھے۔ پیغام نکاح ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا۔ پھر شرفاء خاندان کے بزرگ جمع ہوئے۔ سیدہ خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے ورقہ بن نوفل۔ وہ ورقہ بن نوفل اس زمانہ جاہلیت میں بھی ان لوگوں میں سے تھے جو اہل حق میں سے تھے۔ ورقہ بن نوفل نے بھی جب یہ باتیں سنی تو اپنی بہن سیدہ خدیجہ سے فرمانے لگے خدیجہ یہ ہستی مجھے وہی ہستی لگتی ہیں جن کی خبریں میں نے تورات میں پڑھی ہیں، جن کی خبریں انجیل میں پڑھی ہیں، ان کے جو حالات میسرہ نے بیان کیے ہیں اور اس راہب نے جو حالات بیان کیے ہیں، اگر یہ سارے کے سارے حالات سچے ہیں خدیجہ میں گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کے نبی ہیں۔ ابھی آپ کی عمر مبارک تقریباً 25 سال تھی، اعلان نبوت نہیں ہوا۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح میں ان کی طرف سے ورقہ بن نوفل شریک ہوئے، ان کے چچا شریک ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ابو طالب شریک ہوئے، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوئے، اور خاندان کے بزرگ شریک ہوئے۔ اور حضرت ابو طالب نے اس وقت کے طریقے کے مطابق خطبہ پڑھا، خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان فرمائے کہ میں گواہی دیتا ہوں میرا بھتیجا جن صفات کا مالک ہے ایسی صفات والا پورے عرب میں کوئی نہیں ہے، اور جو ہمارا خاندان ہے، ہمارے خاندان کو اللہ نے جو شرافت عطا فرمائی ہے، ہمارا خاندان متولی ہے خانہ کعبہ کا، ہمارا خاندان یہ نسل ہے اسماعیل علیہ السلام کی، یہ فضائل بیان فرمائے۔ پھر ورقہ بن نوفل کھڑے ہوئے، انہوں نے فضائل بیان فرمائے۔ پھر سیدہ خدیجہ کے چچا کھڑے ہوئے، انہوں نے فضائل بیان کیے، اپنی اپنی باتیں ہوئیں۔ پھر
ابو طالب نے فرمایا لوگوں تم گواہ رہو میں نے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح خدیجہ سے کر دیا ہے اور خدیجہ کے ساتھ نکاح ہوا. اور اس طرح حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں آئیں. جو ہی نکاح ہوا, نکاح ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے وہ بیان فرمایا اپنا احسان, وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ, اے محبوب آپ تنگ دست تھے, اللہ نے آپ کو غنی کیا. آپ مالی لحاظ سے کمزور تھے, اللہ نے آپ کو مالدار کیا. یہ جو مالداری ہے اور یہ جو وسعت ہے, یہ سب سے پہلے وسعت اس وقت آئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ سے نکاح فرمایا. نکاح ہوتے ہی سیدہ خدیجہ نے اپنا سارا مال آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دیا, آپ کو مالی لحاظ سے بے فکر کر دیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک بنا کہ آپ اپنا توشہ ساتھ لیتے, اپنا کھانا دانا ساتھ لیتے, غار حرا میں تشریف لے جاتے, کئی دن تک آپ خلوت میں رہتے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پھر آپ کی ضرورت کی چیزیں آپ کو دیتی, باندھ دیتی, سامان تیار کر دیتی. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں تشریف لے جاتے. یہ 15 سال کا عرصہ گزرا. اس 15 سال کے عرصہ میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں صرف سیدہ خدیجہ تھی. اللہ تعالیٰ نے اسی عرصے میں آپ کو اولاد عطا فرمائی. تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نکاح یعنی اعلان نبوت سے پہلے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 15 سال گزارے. پھر اعلان نبوت ہوا اور اس وقت جو واقعات جو شرف سیدہ خدیجہ کو حاصل ہوا اسے عرض کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز. تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب سے پہلی زوجہ مطہرہ ہیں. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب سے پہلے ایمان لانے والی ہیں. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی وہ خاتون ہیں, ساری کی ساری اولاد اسی بیوی کے بطن سے ہوئی. اور سیدہ خدیجہ وہ خوش قسمت خوش نصیب بیوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے ساری زندگی یاد کرتے رہے, ساری زندگی ان کا تذکرہ کرتے رہے. تو یہ سعادت سیدہ خدیجہ کو حاصل ہوئی. پھر کیسے ایمان لائیں اور ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا سعادتیں دیں اسے بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام ازواج مطہرات کے ساتھ اپنی تمام ماؤں کے ساتھ حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.